جی اس سب سواد کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے سارے چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ بتائیے طالبان کوئی غیر ملکی لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اور یہ شریعت جو ہے کیا ایک فرد اپنی مرضی سے حکومت کے اندر نئی ریاست قائم کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا. صورتحال یہ ہے کہ جب ایک ملک میں احساس محرومی ہو عوام میں، اور ان کو انصاف نہ مل رہا ہو، ان کے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہو، اور جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو رہی ہو، اور کوئی سننے والا جو ہمارا حکمران ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہا، تو پھر اس طرح کی چیزیں، تنظیمیں، تحریکیں اور یہ ابھرتی ہیں، جنم لیتی ہیں. تو اس طرح صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو اس وقت وہی لوگ ہیں جو روسی ریاستوں سے مجاہدین بنائے گئے تھے پہلے، یا ایران یا سعودی عرب یا اور ممالک ایسے ہیں، فلسطین سے جو چچنیا سے لوگ، وہی لوگ، ان کو اب تربیت دی گئی تھی اور ان کو سارے وسائل دیے گئے تھے، ان کو ٹریننگ دی گئی جو تھی. اس وقت طالبان کہلائے وہ اس وقت دہشت گردوں کے طور پہ سامنے رہے ہیں. اب کیونکہ ان کا مطلب تو پورا ہو گیا نا، اب تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر اب وہ لوگ تو مجاہد تو نہیں رہے. مجاہد کا نام انہوں نے طالبان یا ان کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے. مسائل تو وہی ہیں، اور جو جس طرح کی وہ ٹریننگ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، جس طرح کی ہدایت کاری کرتے ہیں، تو اس میں تو اب دیکھیں نا، وہ لوگ ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں تھے. اب ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو جواز پیدا کرنا ہے. اب بھی یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں کی ہی ہدایت کاری ہے، امریکہ وغیرہ کی، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسے ممالک جہاں یہ مذہبی مضبوطی ہے، جس طرح ایران ہے یا عراق ہے، افغانستان ہے یا ہمارا ملک ہے، یا جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں، فلسطین آپ دیکھ لیں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ان کو آپ اسلام کا نام لینے میں، یہ ان لوگوں نے مطلب ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں جو سکھایا یا تربیت دی، اور اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے وہ بزرگان دین یا رہنما اب ہمیں ہدایت دینے والے نہیں ہیں جو پہلے تھے، اور ہم ان کی جو ارشادات. اس وقت جو پاکستان میں یا خاص طور پہ سوات میں صوفی محمد صاحب کا ایک کردار ہے، وہ بھی لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. تو یہ بھی مذہب کو سیاست کے طور پہ استعمال کرنا، اور صوفیہ کرام کے خاص تعلیمات جس میں لوگ جوک در جوک ان کی طرف بڑھتے تھے، تو کیا گیپ کہاں ہے؟ گیپ دیکھیں یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جو ان کا عقیدہ ہے، جو بھی عقیدہ ہے صوفی صاحب کا، وہ مطابقت نہیں رکھتا باقی جو بزرگان دین کا عقیدہ ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایک جو مکتبہ فکر ہے، جسے آپ بریلوی مکتبہ فکر کہیں گے، آپ ان کے کسی درس میں ایسی کوئی تربیت دہشت گردی کی یا ٹریننگ یا کوئی ایسی چیز نہیں کہیں گے. کوئی ایسا دھماکہ یا کوئی ایسی چیز آج تک آپ کو ثابت نہیں ہوئی ہوگی کہ ان کے عقیدے سے کسی بندے نے، کیونکہ ان کا تو مشن ہی بزرگان دین کی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے. تو ان کا جو نقطہ نظر ہے یا بزرگان دین کا جو تھا، اس میں تو امن، شانتی اور یہ چیزیں زیادہ تھیں. ان چیزوں کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کسی کو دباؤ سے تو کوئی چیز نہیں کر سکیں گے کہ آپ کہیں جی آپ نماز پڑھیں یا آپ برقع پہنیں، فلاں کریں. یہ دلائل سے تو آپ کہہ سکتے ہیں. دیکھو واضح قرآن پاک حدیث مبارکہ میں واضح ہدایات ہیں کہ اونچی آواز عورت کی نہیں ہونی چاہیے غیر محرم کے لیے، کہ وہ اس میں کوئی اٹریکشن پیدا نہ ہو. یہ ساری چیزیں اچھے انداز سے کہی جا سکتی ہیں، اور بزرگوں نے ہمیں کہا ہے، اور اس پہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہ سکون میں ہیں. اور جو ان کا کاروبار ہے، جو صوفی محمد صاحب ہیں یا ان کے داماد ہیں یا بیت اللہ مسعود ہیں، تو وہ تو میرا خیال کسی ڈیوٹی پہ لگتے ہیں. مجھے سچی جو بات ہے، بیت اللہ مسعود جو ہیں وہ امیر المومنین بننے کے چکر میں نہیں، وہ تو جو لگتا ہے، جو چیزیں اب تک ظاہر ہوئی ہیں، وہ تو ایک CIA کے اشارے پہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور انڈیا کے اشارے پہ کر رہے ہیں. افغانستان میں آپ دیکھ لیں نا کہ میرا خیال کوئی 30-40 کے قریب ان کے کونسلیٹ وغیرہ بنائے گئے ہیں انڈیا کے. تو کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں؟ دیکھو نا، امریکہ جیسے جہاں کے 55 غالباً 53 ریاستیں ہیں، تو وہاں تو ہمارا ایک سفارت خانہ ہوگا، اور اس میں 1-2 ریاستوں میں انہوں نے کونسلیٹ وغیرہ کھولے ہوئے ہیں.
تو انہوں نے انڈیا نے تو وہاں اتنے نہیں کھولے ہوئے. تو افغانستان جو کچھ